حضور کی خدمت میں ہیں۔ اب یہ سفر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر کا اور اس قافلے کا کس طرف؟ مدینہ کی طرف۔ اور مدینہ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا بیچ میں کن کن چیزوں کو دیکھا ہے اور کیا ان کو آثار نظر آئے ہیں، ان میں سے ہم صرف 3-4 واقعات یا زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 واقعات پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا اس بیچ میں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا اس سفر، پورے سفر میں، کہ میں کسی وقت حضور کے آگے ہوتا، میں کسی وقت حضور کے پیچھے ہوتا، کسی وقت دائیں ہوتا تو کسی وقت بائیں ہوتا۔ اونٹ الگ الگ تھے تو اچھا، اونٹ کی ایک کہانی بھول گیا، یہ 2 اونٹنیاں تھیں، حضرت ابوبکر نے 4 مہینے پہلے ان کو ببول کے درخت کھلا رہا تھا، صرف اس لیے کہ ہم حضور کے ساتھ جائیں گے ہجرت کر کے۔ حضور کے لیے انہوں نے اونٹنیاں باندھی ہوئی تھیں۔ جب غار ثور تک اونٹنیاں لے آیا ہے عبداللہ بن اریقط، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہیں، آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں پیسے کے بغیر نہیں لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا پیسہ لینا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے چند سکے دے دیں، بس قیمت ادا ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفٹ قبول کیا ہے۔ تو کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اپنے مال اور اپنی جان نچھاور کرنے کے بارے میں کتنے حساس تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں آگے پیچھے چاروں طرف سے میں لمحہ بلمحہ پھرتا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ میرے آگے بھی ہو رہے ہیں، پیچھے بھی ہو رہے ہیں، دائیں بھی ہو رہے ہیں، بائیں بھی ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ دشمن کہیں آگے گھاٹی میں چھپا ہوا نہ ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، کسی وقت میرا جو چھٹی حص ہے وہ کہتی ہے کہ اس طرف ہو جاؤ تو میں اس طرف ہو جاتا ہوں، کبھی اس طرف ہو جاؤں۔ صرف یہ ہے کہ چاروں طرف سے کوئی نہ کوئی خطرہ مجھے لگتا ہے، اس وقت میں اس طرف ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر یعنی حضور کی جان کی حفاظت کے لیے اتنا آگے پیچھے ہو رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں نے اپنی راحت کو، اپنی نیند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کہا کہ ایک ہم بیابان میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ مدینہ ہے شمال کی طرف، لیکن حضور جا رہے ہیں کس طرف؟ جنوب کی طرف، آہے اتر طرف ونے پہ دکھن طرف، بہت زیادہ غار ثور سے بھی پھر آگے چلے ہیں، کافی لمبا سفر آگے کیا ہے، پھر مغرب کی جانب مڑے ہیں، مغرب کی جانب بحیر احمر کے کنارہ لیا ہے، اس کنارے سے پھر جا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے بھی صرف کنارے سے وہاں مدینہ تک نہیں پہنچے، بلکہ کبھی اس طرف چلے ہیں تو کبھی کافی کلومیٹر مشرق کی طرف سفر کیا ہے، اور بیچ کے جو مشہور راستے ہیں وہ کاٹ کر اس طرف گئے ہیں، پھر وہاں سے پھر الٹے طرف گئے ہیں، پھر وہاں سے الٹے، آپ کو وہ نقشے میں نظر آئے گا، راستے کاٹتے پتہ نہیں کتنے قبیلوں سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں۔ یعنی کسی بھی آبادی میں داخل ہونے کا دور سے بھی خطرہ تھا تو اس آبادی سے ہٹ کر اللہ کے رسول وہ راستہ ہی بدل دیتے تھے۔ تو اس حکمت کے ساتھ اللہ کے رسول وہاں پہ پہنچے ہیں تاکہ کسی کو ہمارے پیر بھی نظر نہ آئیں۔ بہرحال یہ حکمت اور تدبیر تھی۔ ویسے اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ میری اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، لیکن انسانوں کو بتانا تھا کہ تمہیں جب اس طرح کے خطرے لاحق ہوں تو تمہیں بھی اس طرح راستے بدل کر اور پینترے بدل کر چلنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ہم ایک بیابان میں داخل ہوئے جہاں ریت ہی ریت تھا، لیکن دھوپ زیادہ ہو گئی تھی، اور کافی انتظار کے بعد ہم نے بہت زیادہ آگے چل رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کوئی درخت نظر آ جائے ہم وہاں پہ بیٹھیں، اور کوئی پتھر نظر آ جائے جس کا کوئی سایہ ہو وہاں پہ ہم بیٹھیں، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا، بہت زیادہ دھوپ تھی۔ ہم دور سے ہمیں کوئی ایک چٹان نظر آئی پتھر کی، ایک سل تھی بڑی پتھر کی، وہ ہمیں ایسے راستے میں نظر آئی تو ہم وہاں پہنچے۔ میں نے اس سل کے نیچے تھوڑی سی ایک سایہ دار جگہ تھی جس میں صرف ایک بندہ سو سکتا تھا، تو میں نے وہ جگہ صاف کی ہے، حضور کے لیے وہ تکیہ بچھایا ہے اور چادر بچھائی ہے، حضور کو سلایا ہے، اور پھر میں نے کہا کہ میں اس پورے صحرا میں دیکھتا ہوں کہیں بکری نظر آ جائے، کوئی اونٹنی نظر آ جائے، کوئی چرواہا نظر آ جائے، آپ کے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہوں۔ دور سے دیکھا کہ کسی پہاڑ سے کوئی چند بکریوں کا ریوڑ نظر آیا ہے، اس کے ساتھ ایک چرواہا ہے۔ میں برتن لے کر وہاں پہنچا، وہ چمڑے کا برتن تھا، لوٹا تھا، جو حضور کے وضو کے لیے بھی کام آتا تھا اور پانی پینے کے لیے بھی کام آتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے یہ پیش کیا، کہا کہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سفر میں ہیں، تو آپ دودھ دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ دودھ دو لو، لیکن اس بکری کے تھنوں پر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی تھی اور میلے تھے تھن، تو میں نے اس کو پہلے دھویا ہے، اس کے بعد وہ دودھ دوہا ہے، دھونے کے بعد وہ لایا ہوں حضور کے پاس، اور ہمارے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ دودھ میں ڈالا ہے تاکہ بہت زیادہ گرم تھا دودھ، وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور حضور کے جاگنے کا میں نے انتظار کیا۔ جب جاگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ دودھ پلایا ہے۔ اس طرح یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر حضور کے راحت کا، حضور کی غذا کا، حضور کے کھانے پینے کا کتنا انتظام کر رہے تھے پورے سفر میں، اپنے لیے کچھ نہیں لیکن حضور کے لیے